بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرات، اس اللہ وحدہ لا شریک کا دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں جس نے آج کے اس مادہ پرستانہ دور کے اندر ہمیں اپنے دین کے لیے جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ آپ محسوس کیجئے انشاءاللہ اس وقت بھی اللہ کی توفیق سے اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہم بولنے پہ بہت توجہ دیتے ہیں، کمیونیکیشن کے اندر باقاعدہ ماسٹرز اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا بولنا ضروری ہے اس سے زیادہ سننا بھی ضروری ہے۔ ہدایت کی راہیں کانوں کے راستے سے ہوتے ہوئے دل کی طرف پہنچتی ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ قرآن مجید سماعت اور قلب کے غور و فکر کو اکٹھا ہی بیان کرتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہمارے کان میں اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کی تعداد کے اندر سماعتی خانے رکھے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن و سنت کی گفتگو کو توجہ سے سنتا ہے، شاید اگر اس کے دل تک وہ پہنچ جائے اور اس کے دل کے راستے اس کے لیے کشادہ ہو جائیں تو ایک ایک کلمے کے بدلے میں اللہ اسے 1,00,000 نیکیاں نصیب فرما دیتے، کیونکہ وہ تو ذرہ ذرہ کا حساب دیتا ہے نا، شکور ہے اور قدردان ہے۔ ہمارے کانوں کا لیول بھی اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے۔ دیکھیے، ہم ایک خاص لیول پہ سنتے ہیں، اگر اس آواز کو میں اونچا کر دوں تو میری یہی آواز آپ کے کانوں کی سمع خراشی کا ایسے ذریعہ بنے گی کہ آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے میرے کان کے اندر کسی نے بم پھینک دیا ہو، دھماکہ کر دیا ہو۔ اگر اسی آواز کو میں بالکل آہستہ کر دوں تو آپ کے لیے سننا ناممکن ہو جائے گا۔ تعریف اس اللہ کی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہمارے کانوں کی لسننگ لیول سماعت کے معیار کو فٹ کر کے بھیجتا ہے۔ خاص مقدار میں ہم سنتے ہیں، اگر یہ مقدار قدرتی اور نیچرلی طور پر زیادہ ہو تو ہمارے دل کی دھڑکنے اور گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک بھی ہمیں دھماکے کی طرح محسوس ہو، اور فرش کے اوپر رینگنے والی ایک چونٹی بھی ریل گاڑی کی طرح اس کی آواز اتنی تیز محسوس ہو کہ ہر وقت شور کی وجہ سے ہم باولے اور پاگل ہو جائیں۔ اگر یہ لیول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کم رکھا جائے، جیسا کہ بعض لوگ لوز کر بیٹھتے ہیں
یا کسی وجہ سے کوئی ان کے سماعتی خانوں کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے کانوں کے اندر بھی کوئی چیختا رہتا تو ہمیں اس کی آواز سنائی نہ دیتی۔ سبحان الملک القدوس احسن الخالقین ورب العالمین۔ یہ میں نے تمہید اس لیے قائم کی ہے کہ بہت سارے بھائی ممکن ہے میرے محترم فاضل دوست پروفیسر عبدالرزاق حافظہ اللہ ان کے علم عمل کے اندر اضافے فرمائے، کچھ ایک مایوسی سی ہوتی ہے، ایک خاص ذہن بنا کے آدمی آتا ہے، لیکن آپ اس وقت یہ ذہن بنائیں کہ جو بھی ہے کسے باشد ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری یہاں حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، تو توجہ سے سننا ایک فن ہے، باقاعدہ میں تو کہتا ہوں جنات بھی اگر توجہ سے سن لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنات کی تقدیر کو بدل کے ان کے لیے ہدایت کے راستے کشادہ فرما دیتا ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به۔ حضرات، رہبر انسانیت اور آج کا مسلمان، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ میں آپ کو تاریخی، معاشرتی، قانونی، سماجی، ایمانی، فقہی ہر حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم مل جل کے اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں۔ رہبر انسانیت کون ہیں؟ انہوں نے انسانیت کی رہبری کیسے کی ہے؟ وہ رہبر مسلمان نہیں ہیں، وہ رہبر انسانیت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ رب العالمین ہے اوپر اور فرش کے اوپر یہ رحمت للعالمین ہے۔ کیسی رہبری کی انہوں نے؟ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت حالات کیا تھے، آنے کے بعد کیا ہوئے، اور آج ہم کہاں تک پہنچے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے فرائض کیا تھے، ہم ان سے کیسے غافل ہوئے، انسانیت نے پیغمبروں کے ساتھ کیا کرنا تھا اور مجموعی طور پہ کیا سلوک کیا، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ رہبر انسانیت آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں پہ مجموعی طور پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون ولقد استہزئ برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون۔ اللہ کہتے ہیں بندوں پہ افسوس ہے، میں ان کے پاس اپنا پیغام رساں بھیجتا ہوں اور یہ ان کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عجب عجب مذاق کیے، عجب عجب لوگ آئے دنیا کے اندر، ایسی ایسی کرتوتوں والے، ایسے ایسے کریکٹر والے، ایسے ایسے بدحواس قسم کے لوگ اور ایسے ایسے بے ہوش قسم کے انسان جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ یہاں تک سلوک کیا، زکریا علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے یہاں تک سلوک کیا، بیت المقدس کے بالکل سامنے جو ان کا قبلہ گاہ تھا، حضرت زکریا کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا تھا۔ یقتلون الانبیاء فلم تقتلون الانبیاء۔ قرآن مجید نے وضاحت سے کہا کہ تم تو انبیاء کو قتل تک کر دیتے ہو، اور ان کو قتل کرنے سے اور شہادت کے مرتبہ تک پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودیوں نے ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا، اس وقت کے سیکس کے مارے ہوئے لوگ، جنس کے مارے ہوئے لوگ، میں کہتا ہوں جس طرح دنیا آج کعبہ ہاؤس بن گئی ہے، چکلا ہاؤس بن گئی ہے، گھر گھر کے اندر، گلی گلی اور کوچے کوچے کے اندر جس امت کا پیغمبر ایک دوشیزہ سے زیادہ شرم و حیا کا مالک تھا، اس امت کے آج نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹی کا حال تو دیکھیے۔ اور اس وجہ سے مولویوں کی باتیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ اس دور کے اندر بھی فحاشی کے خلاف یحییٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے،
تو اس دور کے بادشاہوں کو ناگوار گزرتی، یہاں تک کہ اس کی ایک معشوقہ فاحشہ عورت نے کہا میں تجھ پہ تب خوش ہوں گی جب تو اس یحییٰ پاکیزہ بننے والے پیغمبر کا سر قلم کر دے گا۔ اور اس وقت کے بعد شاہ نے آج بھی تورات اس بات کی گواہی دیتی ہے، کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، تورات کا حوالہ دیتا ہوں، یہودیوں کی اپنی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ اس وقت کے بعد شاہ نے یحییٰ علیہ السلام کی گردن اتار کے سر قلم کر کے تھال کے اندر رکھ کے اس گندی فاحشہ عورت کو تحفے کے طور پہ پیش کر دیا تھا۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس ہے بندوں پہ جب بھی ان کے پاس میرا پیغمبر آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے ان مظلوم پیغمبروں کا اکٹھا ہی تذکرہ کیا، ان کے اوپر پھر الزام لگائے جاتے، عدالتوں کے اندر مقدمے دائر کیے جاتے، طرح طرح کی آرگومنٹیشن اور طرح طرح کی توجیہات، طرح طرح کی ریزنز، طرح طرح کے اسباب، طرح طرح کے من گھڑت قسم کی ایسے اسباب بیان کیے جاتے کہ ہم یہ کیوں سلوک کر رہے ہیں جس طرح آج پیغمبر اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تاریخی پس منظر سے آپ کو آگے لانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت کی یہودی عدالت نے، اس وقت کے جیوز نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا، نہ جانے کیسے کیسے الزام تھوپے ہوں گے۔ ہمارے پیغمبر پہ تو الزام ہے نعوذ باللہ وہ ٹیررسٹ ہیں یا دہشت گرد ہیں، اور ان کی تعلیمات سے دہشت گردی پھوٹتی ہے اور اس کے چشمے کشادہ ہوتے ہیں۔ عیسیٰ تو وہ پیغمبر تھے جن کے بارے میں آج بھی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، کہا کرتے تھے کوئی دائیں گال کے اوپر تھپڑ لگائے تو بایاں بھی اس کے سامنے کر دیا کرو۔ ان ظالموں نے، مستکبرین نے، ان فرعونوں نے تو ان کو بھی معاف نہ کیا۔ عدالت کے اندر مقدمے قائم کیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف باقاعدہ طور پہ مقدمے قائم کرنے کے بعد ان کو جیل میں بھیجا گیا، اور اس وقت کے بادشاہ نے عین جشن کے دن اس کا حوالہ بھی آج کی بائبل کا حوالہ ہے، لاہور سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل کے اندر یہ کہانی آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے کہا میری جیل کے اندر دو بڑے بڑے قیدی ہیں، ایک برابا ڈاکو ہے، ایک عیسیٰ پیغمبر ہے، بتاؤ تمہاری خوشی کی خاطر کس کو رہا کروں، کس کو آزادی دوں؟ سب نے بیک آواز کہا تھا برابا ڈاکو کو آزاد کر دیا جائے اور عیسیٰ پیغمبر کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ پھر لٹکانے کی کوشش کی، یہ تو اللہ نے بچا لیا نا۔ لٹکانے کی کوشش بھی کی، کوشش کرنے کے بعد اپنے جھوٹے الزام کے مطابق اور جھوٹے پندار کے مطابق تختہ دار پہ لٹکانے کے بعد افسوس کیا، افسوس نے کیا، کہا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، ہم نے قتل کیا ہے۔ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے، گویا اس کو بھی انسانوں نے اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ نوح کی باری آئی، 950 سال ان سے پہلے ہی اتنا روتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرات یہ سلسلہ آگے بڑھتا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ سے پہلے زمین کیسے بنجر تھی، انسانیت کی یہ فصل کیسی ویرانی تھی، اور انسانوں کے یہ دل کس طرح سینوں کے اندر پتھر کے بنائے ہوئے مجسمے بن چکے تھے۔ عرب کی داستان تو آپ نے سنی ہی ہے، آپ کو آج عجم کی داستان سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیسے رہبر انسانیت ہیں۔ عرب کے معاشرے کے اندر جو کچھ ہوتا تھا وہ تو آپ نے بارہا دفعہ سنا۔ آج آپ کو یہ بتاتا ہوں ایران اس وقت کیا کرتا تھا۔ پاکستان کے چوکوں چوراہوں میں، ہندوستان اور بر صغیر کے اس علاقے میں، کراچی کے ساحلوں پہ اور دہلی کے بازاروں میں اور ہندوستان کے اس خطے میں، یہ قدیم تاریخ کا مالک خطہ ہے، یہ اس وقت موجود تھا۔ یہاں اس وقت کیا ہوتا تھا، اور آج اپنے آپ کو تہذیبوں کا مالک کہنے والا اور تہذیبوں کا بادشاہ کہنے والا رومن امپائر کے اندر کیا ہوتا تھا اور ایران کے اندر کیا صورتحال تھی، تفصیلی نقشہ نہیں کھینچتا، تھوڑا تھوڑا نقشہ، تھوڑی تھوڑی جھلکی آپ ذہن کے اندر بٹھاتے چلے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ رہبر انسانیت ہیں
اور کس انداز میں رہبر انسانیت ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایران جو ہے یہ اپنے دور کی بہت بڑی سپر پاور تھا، یہ اپنے دور کی ایک ترقی یافتہ تہذیب کا مالک تھا۔ غور سے سنتے چلے جائیے، یہ رہبر انسانیت کی داستان اور آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ رہبر انسانیت نہ ہوں، میں پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، ان کی گائیڈنس، رہبری، رہنمائی نہ ہو تو پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے والے انسان بھی جاہل ہی نظر آتے ہیں۔ اس دور کے انسانوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایران اتنا ترقی یافتہ تھا کہ ایرانی بادشاہ جب بھی، یہ باقاعدہ فارسی تاریخوں کے حوالے ہیں، ایرانی بادشاہ جب بھی اپنے تخت کے اوپر اور کرسی کے اوپر بیٹھتا تھا تو ایک باریک طلائی زنجیر کے ذریعے، چین کے ذریعے، گولڈ کی بنی ہوئی خوبصورت چین، اتنی باریک اور اتنی خوبصورت ہوتی تھی دور سے آنے والے کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس باریک تار کے ذریعے 2.5 من سونے کا بنا ہوا تاج اس کے سر کے اوپر لٹکا رہتا تھا۔ دور سے آنے والا دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے دربار میں داخل ہوتا تو سجدے کر کے داخل ہوتا تھا۔ جب تک کوئی انسان سجدہ نہیں کرتا تھا اس وقت تک وہ بادشاہ کے دربار کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس وقت لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ عقیدہ بٹھا دیا گیا تھا کہ یہ دو بادشاہت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی رگوں کے اندر خدا کا خون دوڑا کرتا ہے۔ بادشاہت کے حقدار یہی ہیں۔ رہبر انسانیت کی بات کرتا ہوں، جمہوریت کے پرستاروں سے کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہمارے پیغمبر کو نہیں کوئی مانتا تو نہ مانے، ڈیموکریسی کے نعرے الاپنے والے پورے یورپ اور امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ ضرور ماننا پڑے گا، اگر امام کائنات تشریف نہ لہتے تو انسانیت آج بھی ایکویلٹی اور مساوات کے تصورات سے محروم ہی نظر آتی۔ حضرات، یہ تو یاد ہے کہ سفر یہاں تک پہنچا ہے، یہ یاد نہیں رہا کہ اس سفر کو شروع کس نے کیا تھا۔ مساوات کے درس دینے والے اور حقوق انسانیت اور آزادی کے نعرے لگانے والوں کو یہ تو یاد رہا ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج تاریخ ختم ہوا چاہتی ہے۔ یہ یاد نہیں رہا کہ اس ترقی کی بنیادیں مساوات کے نعروں کے پیچھے کس ہستی کی محنتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ اتنے زبردست قسم کی ترقی اور تہذیب کے مالک تھے۔ کھانے کا لباس الگ ہوتا تھا، ناشتے کا لباس الگ ہوتا تھا، رات کو سونے کا لباس الگ ہوتا تھا۔ کس لیول کا، کس رینک کا کوئی فوجی ہے اس حساب سے اس کی کلاه الگ ہوتی تھی، باقاعدہ یونیفارم کے انداز میں مختلف قسم کی انہوں نے بنوائی ہوتی تھیں۔ ایک ایک افسر کی کلاه سر کے اوپر جو پہنتا تھا بعض دفعہ اس کی قیمت 2.5 لاکھ تک پہنچی ہوتی تھی۔ دربار میں کوئی داخل ہوتا تھا تو گھوڑوں کے مجسمے اور خوبصورت قسم کے سبز رنگ کے موتیوں کے ایسے قالین بچھائے ہوتے تھے، دور سے آنے والے کو وہ قدرتی گھاس محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اخلاقی لحاظ سے رہبر انسانیت کے آنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی، یہ سن کے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا ترقی یافتہ ایران کا انسان اور ایرانی تہذیب جو قدیم ترین تہذیب شمار ہوتی ہے، خود ایرانی تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایران کے بادشاہ یزدگرد دوم نے باقاعدہ طور پر اپنی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی۔ بادشاہ کا نام بھی تاریخ کے صفحوں پہ آج محفوظ ہے۔ بہرام چوبی جو کہ ایران کا بادشاہ تھا اور نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے صرف 50 سال 60 سال پہلے بہرام چوبی نے اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی رچائی ہوئی تھی۔ حضرات، اور باقاعدہ ایک تحریک تھی ایران کے اندر جو یہ کہتے تھے کہ یہ رشتے ناتے کیا ہوتے ہیں، یہ تعلقات کیا ہوتے ہیں، یہ نکاح کیا ہوتے ہیں، نکاح کی رسم کیا ہوتی ہے، نکاح کا بندھن کیا ہوتا ہے۔ جس طرح آگ پہ ہر انسان کا حق ہے، پانی جہاں سے چاہے ہر انسان اس سے پیاس بجھا سکتا ہے، گھاس جہاں سے ملے ہر جانور وہاں سے چر سکتا ہے، نعوذ باللہ کوئی بہن بہن نہیں، کوئی بیٹی بیٹی نہیں، کوئی ماں ماں نہیں ہے، جس عورت سے چاہے انسان اپنے ناجائز تعلق استوار کر سکتا ہے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہیں کہ یہ اس دور کی بات ہے
آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ زنا بالرضا ہو تو کوئی زنا نہیں، زنا بالجبر ہو تو زنا شمار ہوتا ہے۔ تم اس دور پہ روتے ہو، میں اس دور پہ روتا ہوں۔ انسان جب بھی رہبر انسانیت سے محروم ہو جائے گا، تم دور کی باتیں کرتے ہو، سیاست کی گتھیاں الجھانا چاہتے ہو، معاشرت کے مسائل الجھانا چاہتے ہو، یا طرح طرح کے مسائل کا حل چاہتے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، رہبر انسانیت کی رہنمائی نہ ہو تو انسان تو اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے رشتوں کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو نارمل روٹین ہے نا کہ اس کو ماں کہنا ہے، اس کو بہن کہنا ہے، اس کو بیٹی کہنا ہے۔ یہ بتایا کس نے ہے؟ یہ رہنمائی کس نے کی ہے؟ اس لائن کے باؤنڈریز اور سرحدیں متعین کس نے کی ہیں؟ شرم و حیا کے یہ جذبے پیدا کس نے کیے ہیں کہ ایک بھائی اپنی بہن کے لیے تڑپ تڑپ اور مر جاتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ میں پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، رہبر انسانیت بالخصوص امام کائنات، بالعموم تمام انبیاء کی محنتوں کو انسانی تاریخ سے نکال دیا جائے، دنیا کے سارے فلاسفرز اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں تو وہ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ماں، بہن، بیٹی اور باپ کے رشتے کیا ہوتے ہیں۔ بات کی باتیں تو بات کی ہیں، اپنے گھر سے آپ اس کا آغاز کریں۔ حضرات، امام کائنات، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس حال کے اندر کہ ایران کی یہ حالت تھی، اور اس حال میں کہ ہمارا یہ بر صغیر، ہمارا یہ خطہ جہاں آج میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں میری ذات کیا ہے، میں جانتا بھی نہیں عرفان بھائی کی ذات کیا ہے، میں پہچانتا بھی نہیں آپ میں سے کس کی کیا ذات ہے، کس خوبصورت انداز میں آپ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی خاطر محبتیں، یہ اللہ کی خاطر تعلق، یہ اللہ کی خاطر رشتے، یہ دین کی خاطر ناطے۔ امام کائنات جب تشریف نہیں لائے تھے تو خود ہندو کے بنیادی قانون شاستر کے اندر یہ بات آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے کچھ انسانوں کو، نعوذ باللہ، مالک نے کچھ انسانوں کو اپنے منہ سے پیدا کیا ہے، کچھ انسانوں کو اپنے بازوؤں سے پیدا کیا ہے، کچھ انسانوں کو اپنی رانوں سے پیدا کیا ہے، اور کچھ انسانوں کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا ہے۔ جن کو منہ سے پیدا کیا ہے وہ برہمن ہیں، جن کو بازوؤں سے پیدا کیا ہے وہ کھتری ہیں، جن کو رانوں سے پیدا کیا ہے وہ ویش ہیں، اور جن کو پاؤں سے پیدا کیا ہے وہ شودر ہیں۔ جس طرح منہ کا زیادہ احترام ہوتا ہے، بازو کا اس سے کم ہوتا ہے، ران کا اس سے کم ہوتا ہے، پاؤں کا اس سے کم ہوتا ہے، اس لحاظ سے انسانوں کی 4 ذاتیں ہیں، اور ان کے اندر اتنا فرق ہے کہ برہمن ذات سے تعلق رکھنے والا انسان پاؤں کی ذات سے پیدا ہونے والے شودر انسان کو اگر مار بھی دے، اس کا خون بھی کر دے، تو اس کے لیے ایسے ہی جائز ہے جس طرح انسان کے لیے چھپکلی اور چمگادڑ کو مارنا جائز ہے، چوہے اور بلی کو مارنا جائز ہے۔ اگر کسی وقت شودر ذات سے تعلق رکھنے والا انسان برہمن ذات انسان کے برابر بیٹھنے کی کوشش بھی کرے تو اس کی پیٹھ کو داغ داغ کے اس کو سمجھایا جائے کہ تجھے یہ جرت کیسے ہوئی۔ اگر شودر ذات سے تعلق رکھنے والا انسان برہمن ذات سے تعلق رکھنے والے انسان پہ کرٹیسائز کرے اور نکتہ چینی کرے تو اس کی زبان کو تالو سمیت کھینچ کے باہر نکال لیا جائے۔ مساوات کی بات کرنے والے ہندوستان کے باسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے تمہارے اوپر کیا احسانات ہیں، رہبر انسانیت کے اوپر کیا احسانات ہیں۔ ہاں، یہ وہی تھے جن کے آنے کے بعد پھر ایسا انقلاب برپا ہوا، رشتوں ناتوں کے بالکل کنسپٹ اور تصورات تبدیل ہو گئے، بادشاہت اور خلافت کے تصورات ہی بدلے، معاشرت کے رویے بدلے، سوچنے کے انداز بدلے، سوچوں کی ڈائریکشن بدلی، انسانی ذہن بدلے، انسانی کریکٹر بدلے، اخلاق و معاملات بدلے، اور اس کے اندر اتنی تبدیلی آئی۔ کہاں وہ حالت تھی 2.5 من سونے کے تاج کے نیچے بادشاہ بیٹھتا تھا، اور چند سالوں کے بعد جناب عمر فاروق
22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا عمر فاروق ایک پتھر کو سرہانہ بنا کے، زمین کو فرش بنا کے، آسمان کو چھت بنا کے، زمین کے کونے کونے کے اندر گھر گھر پہ انصاف کو پہنچا دیتا تھا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ ہے رہبر انسانیت، یہ ہے رہبر انسانیت. ایک عام شخص بھی عمر فاروق کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھ سکتا تھا کہ جناب عمر، یہ آمدنی کہاں سے آئی ہے؟ یہ وسائل و ذرائع کہاں سے آئے ہیں؟ کرپشن کے اندر ڈوبی ہوئی یہ مسلمان قوم، ان کو کیا سمجھایا جائے کہ تمہارے رشتے کس نبی سے جا کے ملتے ہیں؟ میں تو شرماتا ہوں اپنے آپ کی نسبت کو اس طرف جوڑتے ہوئے. یہ انسان جس کو ایک اپنی زمین کی فرد رشوت کے بغیر نہیں ملتی، اور جس کی ایک تھانے کے اندر رپورٹ رشوت اور تعلق کے بغیر درج نہیں ہوتی ہے، اور جس کا سیکریٹریٹ کے ماحول کے اندر رشوت اور تعلقات اور سفارشوں کے بغیر شنوائی نہیں ہوتی ہے، اور جس کی سلطنت پہ بیٹھنے والا حکمران یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا ہے وعدہ کیا ہے تو کیا ہو گیا، یہ کہ قرآن کی آیت ہے، شرم آتی ہے اس مسلمان کی نسبت کو رہبر انسانیت سے جوڑتے ہوئے. سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہمارے رشتے کیا ان سے جڑتے ہیں؟ کیا ان سے ہمارے تعلقات استوار ہوتے ہیں جنہوں نے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کہا تھا؟ اس رہبر انسانیت کو ماننے والا انسان پورے کا پورا اس کا وجود ہی رشوت، کرپشن، بدعنوانی، فراڈ اور دھوکہ اور اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو چکا ہے. امام کائنات تشریف لائے، کائنات کے اوپر حکمرانی کے تصورات میں ایک عجیب قسم کی تبدیلی آئی، ایک عجیب انقلاب آیا. ہندوستان کے باسیوں سے، پاکستان کے رہنے والوں سے، مختلف رنگ و نسل اور ذاتوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج تم اکٹھے ہی بیٹھے ہو، ذرا یاد تو کرو لقد من اللہ علی المؤمنین. اگر امام کائنات تشریف نہ لائے ہوتے میں کہیں اور ہوتا اور آپ کہیں اور ہوتے. نشستوں پہ آنے سے پہلے لسٹیں بنی ہوتی، شودر کون ہے، برہمن کون ہے، کھتری کون ہے، شودر کون ہے، ویش کون ہے، کون کس ذات سے تعلق رکھتا ہے. نہ علم کی بات ہوتی، نہ کریکٹر کی بات ہوتی، نہ اخلاق کی بات ہوتی، نہ ہی کردار کی بات ہوتی. ذاتوں کی بنیاد کے اوپر اتنی تقسیم، اور کیسے اس کو توڑا. کبھی توڑنے کا یہ انداز بھی نظر آیا. ابو طالب، ابو جہل، فلاں اور فلاں امام کائنات کے قریبی رشتہ دار، بعض دفعہ یہ انداز بھی توڑنے کا نظر آتا ہے کہ بلال حبشی موٹے موٹے ہونٹوں والا زمین پہ چلتا ہے، بشارتیں آتی ہیں کہ تمہارے قدموں کی آہٹ جنتوں میں سنائی دیتی ہے. اور جو اپنا رشتہ دار ہے، جو اپنا ہی تایا ہے، جو اپنا ہی عزیز ہے، جو قریشی ہے، ہاشمی ہے، جو ایک دہکتے ہوئے انگارے کی طرح چمکتا ہے، دمکتا ہے، اور اس کو خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تبصرہ یوں کرتا ہے قرآن، تبت یدا ابی لہب وتب. بے شک یہ میرا رشتہ دار ہے. قرآن کی آیت اتری، ویسے ہی پڑھ کے سنا دی. کردار کی وجہ سے صہیب کے انداز اور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ابن ام مکتوم جیسا غریب انسان جب اس کے بارے میں امام کائنات کچھ سرداروں کو ہدایت دینے کی خاطر اور ہدایت کی خواہش کی خاطر تھوڑا سا اپنی پیشانی پہ سلوٹیں لاتے ہیں تو رہبر انسانیت کی اللہ کی طرف سے یوں تربیت کی جاتی ہے، اے امام کائنات، امیر اور غریب کے درمیان اگر تو یہ فرق بھی کرے تو عرش پہ بیٹھنے والے مجھ اللہ کو یہ ناگوار گزرتا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. یہ انداز بھی تاریخ نے دیکھے اور تاریخ کے چہرے نے اور اس کے صفحوں نے اور اس کی کتاب نے ایسے ایسے اس حوالے سے واقعات دیکھے. انسانی اخوت
برادرہڈ، ہیومینٹی، انسانیت اور انسانیت کے ناطے پہ خیر خواہی کے انسان تو انسان، انسان تو انسان، ایک جانور بھی روتا ہوا آتا ہے وہ بھی جانتا تھا رحمت للعالمین کی نسبت کیسی نسبت ہوتی ہے۔ روتا روتا آتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتا ہے اے رحمت للعالمین، میرا مالک مجھ پہ بوجھ زیادہ لاتا ہے اور مجھے چارہ کم کھلاتا ہے۔ وہ بھی جانتا تھا یہ رہبر انسانیت ہے۔ ان کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آ کے یہ شکوہ کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اسے بلا کے کہتے ہیں اتقوا اللہ فی ھذہ البہائم التی ملککم اللہ ایہا، اے مجھے ماننے والو، اے مجھے ماننے والو، میں تمہیں کہتا ہوں ان جانوروں پہ ظلم کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر جایا کرو۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کی صحیح بخاری کی حدیث یہاں تک کہتی ہے رأیت امرأة فی النار فی ہرة امسکتها فلا اطعمتها ولا ترکتها تأکل من حشیش الارض، میں نے نبوت کی آنکھوں سے جہنم کے اندر عورت کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کے اوپر ظلم کیا تھا۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے یہاں تک کہا تھا کہ ایک عورت کو میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، صحیح بخاری کے اندر کہا کہ اللہ رب العزت نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا ہے۔ شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ وہ تو بلی تھی، وہ تو کتا تھا، وہ تو جانور تھا، وہ تو اونٹ تھا، وہ تو ایک معمولی چیز تھی، وہ تو جانور تھے، جانور، کتے اور بلی جن کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان تو اپنی بیوی پہ بھی ایسے ایسے ظلم کرتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات آپ کے معاشرے کے اندر رہنے والے نمازی لوگوں سے جب سنتے ہیں پھر اور ہی افسوس ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دے دی ہے۔ کیوں دے دی ہے؟ اس وجہ سے دے دی ہے کہ بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی، بیٹے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ بلی پہ ظلم کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی تھی، جو اپنی بیوی پہ اس انداز سے ظلم و ستم کرتا ہے، اس کا کیا بننے والا ہے؟ وہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ وہ نوجوان کہاں جائیں گے جن کی بوڑھی مائیں 70-80 سال کو پہنچنے والی اور ساری زندگی دودھ پلانے والی اور اپنے سینوں سے چمٹانے والی کہتی ہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی تو دے دے، منہ میں لڑکھڑاہٹ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، بیٹا پانی تو دے دو۔ کہتا ہے چپ کر کے بیٹھ، یہ انڈین فلم لگی ہے، اس کے اندر خرابی آ جائے گی، جب تک پوری نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ ہم امام کائنات کے ماننے والے ہیں، امام کائنات کے ماننے والے ہیں، ان سے اپنی نسبتیں جوڑنے والے ہیں۔ تمہیں یہ فکر ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں رہ گئیں، ان کی مجھے بھی بڑی فکر ہے اور ان کی فکر تو ہونی ہی چاہیے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ ہم تو اپنے فرائض ہی بھول چکے ہیں، ہم تو وہ چیزیں ہی بھول چکے ہیں جن کو امام کائنات نے ارکان اسلام کہا تھا، پلرز آف اسلام کہا تھا۔ میں کہتا ہوں مسلمان ہونا تو بات کی بات ہے، مجھے تو آج کے مسلمانوں کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انسانی قدریں وہ تو بنیادی چیز ہے، انسانی ویلیوز، کہ انسان کو انسان کے ناطے ڈیل کیا جائے، انسان کو انسان سمجھ کے ڈیل کیا جائے۔ تم امام کائنات سے اپنی نسبتیں جوڑتے ہو، اس صدی کے رہنے والے انسان جو عافیہ اور ایمل کنسی کو تھال کے اندر رکھ کے بیچ دیتے ہیں، ہم ان سے اپنے رشتے جوڑتے ہیں، ہم ان سے سفارشوں کی امید رکھتے ہیں، ہم ان سے شفاعتوں کی آس رکھتے ہیں۔ جو بلی پہ ظلم کرنے والی عورت کو جہنم کی نوید سناتے ہیں، اور اس انسان کا کیا حال ہوگا جو سینکڑوں بچیوں کو لال مسجد کے اندر فاسفورس بموں سے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات، وہ احساس، وہ شعور، وہ آگہی، وہ جذبہ، وہ تڑپ
جو امام کائنات کے اندر تھا، کبھی اس کا منظر یوں بھی دکھائی دیتا ہے۔ انسانیت کے رشتے اتنے استوار ہو جاتے ہیں، کہاں دور پار کی رشتہ داریاں ہوتی تھیں، یہاں تک اپنے مسلمان کے لیے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِّنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى۔ مجھے افسوس آتا ہے اس مولوی کو امام کائنات کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑتے ہوئے، جو ممبر پہ کھڑے ہو کے دوسرے فرقے کے مسلمان کو گالیاں دیتے ہوئے بھی شرماتا نہیں ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالیاں دینا نافرمانی ہے اور اس سے قتال کرنا اللہ نے اس کو کفر لکھا ہوا ہے۔ حضرات، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے انسانوں کے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہمارے کیا فرائض بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ میں جتنی محنتیں انسان کامل نے اور امام کائنات نے انسانوں کی رہبری کے لیے کی، اتنی کسی نے نہیں کی ہوں گی۔ کبھی چٹائیوں پہ لیٹے، کبھی ایڑیوں کو لہو لہان کروایا، کبھی دندان کو شہید کروایا، کبھی طائف کے میدانوں میں ظالموں نے تھوک پھینکی اور آپ کے چہرے اقدس پہ پھینکی اور اس کو بھی برداشت کیا۔ کبھی کھود جبڑے کے اندر یوں گھس گئی کہ اس کو نکالنا بھی مشکل ہو گیا، اور کبھی راتوں کو، تہجدوں کو، اور کبھی 5-5 گھنٹے عرفات کے میدان کے اندر رو رو کے اللہ سے کہا کہ اللہ میری امت کے گناہگار لوگوں کو معاف کر دینا۔ یہاں بھی وفائیں، وہاں بھی وفائیں، وہاں بھی وفائیں، آخرت میں بھی وفائیں۔ جب ماں پہچانے گی نہیں، جب باپ پہچانے گا نہیں، جب بیوی راہ فرار اختیار کرے گی، اور جب بھائی جان چھڑانے کی کوششیں کرے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ انسان یہ خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے۔ ماں کو پکڑ لے، خاوند کو پکڑ لے، بیوی کو پکڑ لے، بیٹے کو پکڑ لے، بیٹیوں کو پکڑ لے، ان سب کے سب لوگوں کو پکڑ لے، بس مجھے چھوڑ دے۔ لا تعداد انسانوں کے اندر ایک ہی ہستی ہوگی جس کی زبان اقدس سے آواز ہوگی کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کا لحاظ رکھنا، میری امت کا خیال رکھنا۔ انا فرطکم علی الحوض، انا فرطکم علی الحوض۔ حوض کوثر پہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، جام سجے ہوئے ہیں، آب خورے رکھ دیے گئے ہیں، مسندیں طے ہیں، سیٹنگ ارینجمنٹ ہو چکی ہے، اور سلسبیل جیسی خوبصورت نہروں کے اندر سے پانی رواں دواں ہے۔ ایک ہی ہستی ہوگی جو وہاں بیٹھے انتظار کر رہی ہوگی کہ کون میرا امتی آئے، اور اس پیاس کے دن میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلاتا چلوں۔ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیسی وفا کی ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیں، بڑی بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیں۔ انسانی قدروں اور اخلاقی قدروں کا جائزہ ہم نے لے لیا۔ ارکان اسلام کو دیکھ لیں، جس پیغمبر کی یہ صورتحال تھی، کہا کرتے تھے ارحنا بہا یا بلال، دنیا کے تھکے ہوئے انسان ہیں بلال، اذان کہو اللہ کے حضور سجدے کریں تاکہ ہماری روحوں کو آرام پہنچ جائے۔ یہی کہتے تھے نا۔ ہماری صبحیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، ہماری شامیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، ہماری نمازیں کہاں چلی گئی ہیں، ہماری نمازیں کہاں چلی گئی ہیں۔ آج کی بات کرتا ہوں، کل کی بات کرتا ہوں، اس ہفتے کی بات کرتا ہوں۔ میں ایک کالج میں پڑھاتا ہوں، چھوٹے بچوں کی نہیں، بی اے کے بچوں کی بات کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرے اندر کیسے خون کھول رہا ہے اور میری آنکھیں کیسے بے ضبط ہو رہی ہیں۔ کئی دفعہ پڑھایا ہے، کئی دفعہ پڑھایا ہے، کہا بیٹا آپ میں سے کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کی قسم ایک نوجوان بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں وعدہ تو کریں نمازوں کا، وعدہ تو کریں نمازوں کا۔ پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی، پڑھا رہا ہوں اسلامیات،
BA کے بچے، یہ وہ ہیں جو اسلامیات پڑھتے ہیں، اور جن بیچاروں نے اسلامیات بھی نہیں پڑھی ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ وہ ہیں جو اسلامیات پڑھ کے آئے ہیں، کہا بیٹا وعدہ تو کریں کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 100 بچوں میں سے ایک بھی نہیں تھا جس نے کہا کہ 5 نمازیں پڑھوں گا۔ کس نے کہا 2 پڑھ لوں گا، کس نے کہا 3 پڑھ لوں گا۔ 5 کا وعدہ کرنے کے لیے ایک بھی تیار نہیں۔ اور شیطان نے بہانے کیسے سکھائے ہیں؟ استاد جی ہم وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ بیٹا جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور تمہارے کانوں کے اندر کسی مؤذن نے حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگائی تھیں، وعدہ تو اس وقت ہی ہو گیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو گے تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی، مجھ سے وعدہ کرو گے تو جو وعدہ خلافیاں کر رہے ہو اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ وعدہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم نے تو جب اللہ کے الہ ہونے کی گواہیاں دی تھیں اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں دی تھیں، وعدے تو اس وقت ہی ہو گئے تھے، وعدے تو اس وقت ہی ہو گئے تھے۔ تو آپ بھی یہاں بیٹھے وعدہ تو کریں نا کہ نمازیں 5 باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری بہنیں پڑھیں گی، میری بیٹیاں پڑھیں گی، میری مائیں پڑھیں گی۔ قصور ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کا بنتا ہے، ماحول نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا آپ کے ابو نماز پڑھتے ہیں، امی نماز پڑھتی ہیں؟ اکثر وہ اسی لیے وعدہ نہیں کر رہے تھے کہ نہ اگر باپ نماز پڑھتا ہے تو ماں نہیں پڑھتی ہے، ماں پڑھتی ہے تو باپ نہیں پڑھتا ہے، یا دونوں ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ قصور تو ماں باپ کا ہے جنہوں نے بچپن سے تربیت ہی نہیں کی۔ سب کچھ یاد رہا، سب کچھ یاد رہا۔ کون سا سکول چوائس کرنا ہے؟ انگلش میڈیم ہونا چاہیے، آکسفورڈ کا سلیبس ہونا چاہیے، یہ یونیفارم ہونی چاہیے، اس طرح کے ڈیسک ہونے چاہیے، یہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہونی چاہیے، اس طرح کی میڈم ہونی چاہیے۔ نہیں دیکھا ہے تو یہ نہیں دیکھا ہے کہ جس سے ہم رشتے جوڑتے ہیں اس نے تو کہا تھا واللہ لقد ہممت مرارا ان آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عن الصلاة ولا يشهدونها فاحرق عليهم بيوتهم۔ امام کائنات سے نسبتیں رکھنے والوں آپ کی حدیث سن لو، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے مسجد نبوی کے مصلی کے اوپر اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، کسی اور کو کھڑا کر دوں اور خود چلا جاؤں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں ان کے گھروں کو۔ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ امام کائنات کے غلام ہیں جو عشق رسول پہ جان بھی قربان کے دعوے کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو مغرب بدتمیزی کرتا ہے اور مغرب توہین کرتا ہے۔ اسے توہین کرنے کی تو جرت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ہماری جرتیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے اندر سے رویے نکل گئے، ہمارے اندر سے ایمان ختم ہوا، ہمارے اندر سے غیرتیں انکا ہوئی، ہمارے اندر سے تعلق باللہ کے اندر کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ ہاں زکوٰۃ کو لے لیں، جو امام کائنات کہتے ہی یہ ہیں زکوٰۃ ساری زندگی جس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے بھرا پڑا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان میں ہر سال محدود اندازے کے مطابق تقریباً 1,86,000 عورتیں ایسی ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر پورے 9 ماہ کے بچے لے کے ہسپتالوں میں اس لیے مر جاتی ہیں کہ ان کے خاندوں کے پاس کیس کروانے کے لیے پیسے ہی موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کتوں اور جانوروں پہ رحم کرتے تھے۔ ہم نے اپنے ہی محلے میں کبھی نظر دوڑا کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اپنے محلے کے مدارس کا کیا حال ہے، اپنے محلے کی مساجد کا کیا حال ہے، اپنے محلے کے دینی اداروں کا کیا حال ہے، دین کے مراکز کا کیا حال ہے۔ مجھے بتایا تو جائے، پوری کائنات پہ نگاہ دوڑا کے دیکھو کون سا وہ ادارہ ہے جہاں سے نماز، زکوٰۃ، تعلق باللہ، ایمان اور آخرت، قبر اور حشر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ وہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے؟ باقی ساری دنیا نے دنیا کو بس چکلا ہاؤس بنا دیا ہوا ہے۔ ان کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف توجہ نہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مکان کے اوپر 1 کروڑ روپے لگایا ہے، ایک کوٹھی کے اوپر، اور اپنی سگی بہن
بیچاری کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس کرائے کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں۔ ہم رہبر انسانیت کے امتی ہیں، شرم آتی ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ جو اسلام، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، صدقات و خیرات کی اس حد تک تلقین کرتا ہے کہ جانوروں کو مرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اس معاشرے کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ایک نہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں، بیچارے سارا دن 12 اور 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں اور رات کو 1 کروڑ کی کوٹھیوں کے سائے کے اندر سونے کے لیے فٹ پاتھ کے علاوہ ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، وہاں پہ گزارا کرتے ہیں، وہاں پہ سوتے ہیں۔ ایک کالج، ایک سکول 10 ایکڑ کے اندر ہے اور ایک دینی ادارہ اور مسجد، اس کے اندر ایک گراسی پلاٹ بھی نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ ڈونیشن پہ چل رہے ہیں نا۔ کسی کو یہ فکر ہی نہیں کہ یہاں کے بھی کوئی فریشمنٹ ہونی چاہیے، کوئی فریشنس ہونی چاہیے، کوئی تازگی ہونی چاہیے، کوئی اس طرح کا ماحول، کوئی اس طرح کا پرسکون یا پیسفل قسم کی ایٹماسفیئر ہونی چاہیے۔ حضرات اور آگے بڑھیں، روزوں کا کیا حال ہے؟ یہ تو یہ رمضان گزرا ہے، اس کے اندر ہی آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ پہلے پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ روزوں کی فکر کرتے تھے، اور اب تو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 10% لوگ روزے رکھتے ہوں گے۔ یہ جو رمضان گزرا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، ہٹے کٹے نوجوان چل رہے ہیں جانوروں کی طرح عین رمضان کے مقدس دنوں کے اندر۔ روٹیاں ویسے پک رہی ہیں، سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے، اور حج کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ حج کے ساتھ بھی یہی حشر ہے۔ اچھے خاصے مالدار لوگ امریکہ چلے جاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، وزٹ کر لیتے ہیں، دورے کر لیتے ہیں، عمرے بھی کر لیتے ہیں، اور حج کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے حج فرض کیا ہے نا، اس میں 40 دن لگانے پڑتے ہیں، مینا عرفات جانا پڑتا ہے، کفن کی سفید چادریں پہنی پڑتی ہیں، گناہوں کی دھلائی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز توحید۔ دور نہ جائیں، اپنے قصور کے شہر کو دیکھ لیں، گلی محلے کو دیکھ لیں، جو آئے اس لیے تھے کہ انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ اس کے ماننے والوں نے ہر 1 کلومیٹر کے بعد کسی نہ کسی آستانے پہ جھکنا اپنے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ یہ ہیں رہبر انسانیت کے امتی۔ پھر چھوٹی چھوٹی سنتوں کی طرف آ جائیں، کلچر کی طرف آ جائیں، ڈیزائننگ کی طرف آ جائیں، فیشن کی طرف آ جائیں، چال ڈھال کی طرف آ جائیں، بول چال کی طرف آ جائیں، انداز و اطوار کی طرف آ جائیں، سپیکنگ سٹائل کی طرف آ جائیں، ڈریس سٹائل کی طرف آ جائیں، ہیئر سٹائل کی طرف آ جائیں، شوز کے فیشنوں کی طرف آ جائیں، کپڑوں کی طرف آ جائیں، ہماری بچیوں، ماں، بہنوں، بیٹیوں کے لباسوں کو دیکھیں، اور ہمارے نوجوانوں کی ٹائٹ قسم کی جینز کو دیکھیں، اور ان کے ہیئر سٹائل دیکھیں۔ کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی نبی کا امتی ہے؟ اندازہ ہوتا ہے اس کے بولنے کے انداز سے، اس کی نظروں کے جھکاؤ سے، اس کی شرم سے، اس کے حیا سے۔ ایک ایک چیز بتائی ہے امام کائنات نے، ایک ایک چیز، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ صبح اٹھیں تو ناک کو جھاڑیں، دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کپڑے پہنیں تو مرد ان کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ امام کائنات کی سنت ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کو یہی مسئلہ نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کرکٹ کھیلنی ہو تو 1 انچ کا لحاظ ہوتا ہے نا میرے نوجوان بھائیوں۔ اتنی وکٹ ہونی چاہیے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یہاں پلیئر نے کھڑے ہونا ہے، یہاں امپائر نے کھڑا ہونا ہے، یہاں بولر نے آنا ہے۔ 1 انچ ادھر ادھر بال ہو جائے تو وہ وائٹ ہو جاتی ہے۔ فوج کے اندر جائیں تو ایک ایک چیز کا لحاظ ہے۔ پولیس میں جائیں تو ٹوپی ٹیڑھے ہونے کا بھی بعض دفعہ جرمانہ ہے۔ فوج کے اندر جائیں، سٹار نہ لگا ہو تو اس کا جرمانہ ہے۔ سکول کے اندر چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، ٹائی نہ پہنی ہو تو اس کا جرمانہ ہے۔ بلیک شوز نہ پہنے ہوں تو اس کا جرمانہ ہے۔ بس یہ امام کائنات ہی کی سنتیں ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ڈسپلن ہے، یہ بھی ایک ڈسپلن ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا مسئلہ ہے
یہ شناخت کا مسئلہ ہے، یہ آج کلچر کی دنیا ہے، ثقافت کی دنیا ہے، اور آپ نے داڑھی کو، شلوار کو یہ جو دین کے کلچر کا حصہ بنایا ہے، اسی لیے بنایا ہے دور سے آ رہا ہو پتہ چل جائے کہ مدینے کے امام کا غلام آ رہا ہے، قیامت کو بھی پتہ چل جائے، یہاں بھی پتہ چل جائے، میت کندھوں پہ اٹھائی جائے وہاں بھی پتہ چل جائے، قبر میں فرشتے سوال و جواب کرنے آئیں تو وہاں بھی پتہ چل جائے کہ یہ کسی ہستی کا غلام لیٹا ہوا ہے، یہ کسی ہستی کا غلام جا رہا ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العزت سے بس دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آخری میری گزارش ہے، امام کائنات سامنے کھڑے ہیں، پوری امت بھی سامنے کھڑی ہوئی ہے، اللہ کی عدالت میں مقدمہ لگا ہے، اور امام کائنات کہتے ہیں کہ اللہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، میں نے پتھر بھی کھائے تھے، میں نے زخم بھی سہے تھے، میرے جسم سے خون کے فوارے بھی پھوٹے تھے، میرے بلال کو کوئلوں پہ بھی لٹایا گیا تھا، اللہ میں نے یہ کچھ کیا تھا، میں تیرا دین پہنچا آیا تھا، اب انہوں نے حفاظت کرنی تھی، ان سے پوچھئے کہ میرے دین کا کیا حشر ہو گیا تھا۔ آج کے نوجوانوں کو یہ تو فکر ہی نہیں کہ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عثمان پہ ظلم ہوتا ہے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب کی جانیں چلی جائیں، جب تک اس کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور فلسطین میں روزانہ ہزاروں لاکھوں بچے روزانہ کے حساب سے، سالوں کے حساب سے، کئی سالوں کے حساب سے یہ ظلم چلتا آیا ہے۔ ہمیں تو بس ایک ملالہ کی فکر ہے، اور روزانہ فلسطین کی بچیوں اور بچوں کا کیا ہوتا ہے اس کی تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ تو شاید ہماری بہنیں ہی نہیں ہیں، وزیرستان کے لوگ تو شاید ہمارے اپنے ہی نہیں ہیں، افغانستان کے افغانی تو شاید ہمارے اپنے ہی نہیں ہیں، کشمیر کے کشمیری تو شاید ہمارے اپنے ہی نہیں ہیں، فلسطین کے مظلوم تو شاید ہمارے اپنے ہی نہیں ہیں، کیوبا کی جیلوں کے اندر مرنے والے تو شاید ہمارے اپنے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ کو تو جب یہ ظلم دیکھتے تھے، نماز میں پانچوں نمازوں کے اندر کہتے تھے کہ اللہ میرے مسلمانوں کو ظالموں سے نجات نصیب فرما دے۔ بہت سارے مسئلے ہیں میرے بھائیوں، بس گزارش یہی ہے کہ تصور لایا کریں کہ امام کائنات کے سامنے اللہ کی عدالت میں ہم نے حساب دینا ہے کہ امام کائنات کے حقوق کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔